الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان شریف کے شروع جو شعبان کا آخری جمعہ تھا، اس وقت بھی ایک بات کی طرف ہمارے سامنے یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ بہت بڑا مہمان رمضان جو ہے رحمتوں کے ساتھ میں ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، آ رہا ہے. اسی سلسلے کے اندر آج کی مجلس میں جو رمضان کا دوسرا جمعہ ہے اور یہ عشرہ جو ہے بالکل رحمت والا، 3 عشرے میں سے پہلا عشرہ بالکل ہمارے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. ہم رحمت سے بالکل یوں سمجھو کہ محروم ہو رہے ہیں. جس نے وصول کیا اللہ کے فضل کے، اللہ کی توفیق سے، اور محروم جو ہے وہ محروم رہے. تو اس سلسلے کے اندر ہم اس وقت کو بھی اور آئندہ دونوں عشروں کو بھی خوب وصول کرنے والے بن جاوے. اس کے لیے صرف ایک بات اپنے دل و دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کو صحیح سمجھانے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. وہ بات یہ ہے، قرآن کریم میں جو یہ آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے بار بار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کیا ہوا؟ روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، شب قدر آیا، بہت سارا اعمال ہیں، صدقہ فطر ادا کیا، زکوٰۃ نکالی، خیر خیرات کیا. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی نسبت قرآن کی طرف کر دی کہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ رحمت والا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اس امت محمدیہ ہی کو دیا ہے، کسی اور امت کو نہیں دیا گیا ہے. کون سا مہینہ ہے؟ اس میں کیا ہوا؟ اے امت محمدیہ، اس کی قدر کرو، اس کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا ہے. کبھی جو ہوتا ہے نا، کسی گھر کا ادگھاٹن کرنا ہوتا ہے تو بڑے مہمان کو لاتے ہیں، اور کبھی مہمان کا سواگت کرنا ہے تو بڑے گھر میں اتارتے ہیں. دنیا کی الگ الگ مثالیں ہیں افضل مفضل.
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت بیان کرنے کے لیے رمضان کو اتارا یا رمضان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن کو اتارا. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں قرآن کریم سے. اس کو تھوڑا سنیں. اس کو تفسیر مدارک بہت معتبر تفسیر ہے. اس کے حوالے سے علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین کے حاشیے کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی جگہ کے اوپر بہت عظیم الشان مرتبے پر ہے. اس میں چند اولو العزم پیغمبر ہے، بڑے بڑے پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسی میں نام آتا ہے. اور قرآن کے بعد کے اندر تورات، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے. یہودی جنہوں نے ان کی وجہ تعریف کر دی، چینج کر دیا. اللہ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. بچہ 7 سال کا 8 سال کا قرآن کا حافظ ہے. گھر گھر میں حفاظ اکرام ہے. اس امت کے فرد کے اندر ہزاروں حافظ قرآن، اور جو جاننے والے نہ جاننے والے سب کو اللہ نے قرآن پڑھنے کا موقع دیا. زبان سے اس کو ادا کرنے کا موقع دیا. اگلے انبیاء علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ موسیٰ کی جب باتیں بیان کی جاتی ہے، فرمایا مبارک ہے وہ امت جو اس قرآن کو پڑھے گی. انبیاء علیہ السلام رشک کرتے تھے، گفتا کرتے تھے اور تمنائیں کرتے تھے کاش وہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہوتا. فرمایا مبارک ہے وہ امت جو اس قرآن کی تلاوت کرے گی. 1000 بار شویم دہن و مشک و گلاب ہنوز نامت بے عجی استازدہ. 1000 مرتبہ اپنے اس منہ کو ہم دھونے کے بعد پھر قرآن پڑھے اور اللہ کا نام لیوے تو اس وقت کے اندر تقاضا انصاف کا. ورنہ ہماری ناپاک زبان اور ناپاک منہ جس کے ذریعے سے ہزاروں ہم نے غیبتیں اور گناہ کے کام کیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ نے ستاری فرمائی ہے. عاشق فرماتے 1000 بار بشویم دہن مشک و گلاب. 1000 مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھوں تو پھر اس کے بعد کے اندر یہ لائق ہے میرا منہ کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں. ایک عجیب بات لکھی ہے. علماء نے فرمایا جنین جس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بعد کے اندر بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر رحمدانی کے اندر جس وقت میں اس کی غذا شروع ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی خوراک نہیں ہوتی ہے. وہاں پر جو ہوتا ہے وہ اس کی ماں جو ہوتی ہے جب حمل سے ہوتی ہے تو ماسک آنا، حیض آنا بند ہو جاتا ہے، اور وہ حیض اور وہ ماسک کا خون جو ہوتا ہے اس جنین کی اس اندر پرورش پانے والے بچے کی غذا اور خوراک بن جاتی ہے. اس سے وہ پرورش پاتا ہے. جو ناک کاٹتی ہے آیا پیدا ہونے کے وقت کے اندر اللہ کا نظام ہے یہ. اس وقت اللہ کتنے ارحم الراحمین ہے، ہماری کتنی عظمت اور قدر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا کتنا پاس و لحاظ کیا. علماء فرماتے ہیں اس وقت تیری غذا پہنچانے کے لیے وہ جگہ نہیں رکھی جو دنیا کے اندر ہوتی ہے. یعنی منہ کے ذریعے سے چائے، پانی، روٹی، مٹن یہ ہم کھانا پینا منہ سے کرتے ہیں، لیکن پیٹ کے اندر جب حیض کا خون پہنچانا تھا اور اس کے ذریعے سے پرورش پانا تھا تو ناک اور ڈوٹی کے ذریعے سے پرورش دی گئی. وہ راستہ کھانے پینے کا بدل دیا، منہ کا راستہ نہیں، حالانکہ منہ تھا. نقطہ لکھا ہے کہ ایسی الٹی گنگا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد کے اندر یہ بچہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے ساتھ میں وہ اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ بولے گا، اپنی زبان کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کرے گا، اپنی زبان کے ذریعے سے میرے نبی پر درود پڑے گا. اس لیے اس زبان کو حیض کے خون سے بھی پاک رکھو اور ناک کے ذریعے سے اس کی غذا دو.
جس خدا نے اتنا غائبانہ اتنا پلان صاف ستھرا ہونے کا احترام اور تعظیم کا ہمارے لیے اپنے پیٹ کے اندر مہیا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر، پھر اس زبان کے ذریعے سے، جس زبان کے ذریعے ہم درود پڑھے، جس زبان کے ذریعے سے ہم اللہ کا نام لے، جس زبان کے ذریعے سے ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم غیبتوں میں اور گالی گلوچ کے اندر اور فضولیات کے اندر اس کو بیکار کرے، تو میرے بھائیوں اللہ نے جو احترام مقام دیا تھا اس کی بڑی گستاخی ہوگی۔ اس لیے وہ عاشق اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں تو اللہ کی محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے۔ ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب، ہزار مرتبہ منہ کو دھوئے میں مشک اور گلاب سے، تو پھر ہمارا منہ اس لائق ہے کہ ہم اللہ اللہ کرے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ میں بات اصل میں کر رہا تھا جلالین شریف کی حاشیے کی۔ قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلًا۔ یہ سورہ اعراف کی 142 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بچ کر بنی اسرائیل کے ساتھ کے اندر سمندر سے باہر نکل گئے تو ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی شریعت ہو، کتاب ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے پاس جا کر کے اپنی شریعت اور کتاب لینے کے لیے جاتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام کو سنے برابر، ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ اور نائب بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے طور پر، کوہ طور پر، طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کے لیے، اللہ سے کتاب مانگنے کے لیے۔ کتنا بڑا اولو العزم پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ سے شریعت لینے کے لیے، کتاب لینے کے لیے، ہم کلامی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ بالکل اولو العزم پیغمبر ہیں، ہم نے آپ کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اس در پر آنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا صفائی ستھرائی، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، تیاری کرنا پڑے گا، اہتمام کرنا پڑے گا، پہلے سے کچھ اپنے آپ کو تیار کرو، میدان ہموار کرو، تو میں پھر آپ سے بات کروں گا اور کتاب قرآن نہیں تورات دوں گا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، ذی القعدہ کا 1 مہینہ مکمل، ذی الحجہ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، برابر پورا مہینہ روزہ رکھو۔ ہماری طرح وہ روزہ نہیں ہوتا تھا۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، مریم علیہ السلام جس طریقے سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، بات نہ کرنے کا روزہ، تو پیغمبر کا بھی اپنا روزہ ہوتا ہے، بالکل فضول باتیں نہیں، بالکل کھانے پینے سے پرہیز، تاکہ تقویٰ ہو، تاکہ دل کی صفائی ہو، تاکہ دنیا، حالانکہ نبی ہے، نبی کو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن تورات جیسی کتاب دینے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے اس کے لیے تیاری کرو، تو میں اپنا کلام سناؤں گا، اپنا قرآن، اپنی کتاب دوں گا، میں آپ کو، میں بات کرنے کا موقع دوں گا، ورنہ ہما شما کو اس اچانک اور بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذی القعدہ کا 1 مہینہ روزہ رکھا۔ میں اس لیے سب سنا رہا ہوں، ایک تمہید قائم کر رہا ہوں، اللہ ہمیں اس قرآن اس مہینے کے اندر قرآن کا اہتمام اور تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما رہا ہے۔ ترس رہی ہے، وہ ایک یہودی تو اس قرآن کی آیت کو، رحمت والی آیت کو دیکھ کر چلا لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے میں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اگر یہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی نا تو ہم تو عید منا لیتے یہودی، اور تم تو قرآن کی قدر ہی نہیں کرتے ہو، تمہارے میں تو قرآن میں کیسی کیسی آیت نازل ہوئی ہے۔ جا رہا ہے تراویح کے اندر، وہاں جہاں علم کرا ہو، تراویح وہاں جہاں جلدی پڑھا جاتا ہو، اللہ کے کرام سے ذرا برابر محبت نہیں ہے۔ یہ گناہوں کی کھوٹ ہے، یہ گناہوں کی لعنت ہے کہ قرآن سننے کی توفیق اللہ محروم کر دیتا، محروم کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، کتاب توریت کے لیے کیا کیا؟ 1 مہینہ مکمل روزہ رکھوایا، لیکن
جیسے ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور منہ تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے جس کے اندر تھوڑا موڈ نہیں رہتا ہے، تھوڑا اس کے اندر منہ کے اندر چھالے یہ وغیرہ وغیرہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے نہ کھانے نہ پینے کی وجہ سے، تو 1 مہینہ روزہ لگاتار رکھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو تھوڑا منہ میں بدبو پیدا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی مناجات بات کرنا ہے، توریت کو لینا ہے، اس لیے ایسا بدبو والا منہ لے کر اللہ کے پاس جانا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے مسواک کر کے منہ کی بدبو ختم کر دیا، یعنی اپنے سمجھ کے اعتبار سے صفائی کی۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اللہ کے وہاں روزے دار کی منہ کی بدبو مشک و زعفران سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ ہماری شریعت میں بھی ہے، اس شریعت میں بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی سمجھ کے اعتبار سے مسواک کر کے منہ صاف کر کے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ کیا کیا؟ یہ جو روزوں کی برکت کی روحانیت تھی وہ تو آپ نے ختم کر دی، جاؤ تمہارے اوپر ڈن تاوان، پھر سے 10 روزے رکھو اور روزے رکھو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 10 دن ذی قعدہ کا 1 مہینہ اور دوسرے 10 دن یعنی ذی الحجہ کا مہینہ جس میں ہماری حج ہوتی ہے، حج کے ایام ہوتے ہیں، ایام نحر تک، بقرعید تک کے اندر، یہ 10 دن اور لگاؤ، اور پھر روزہ کو مکمل 40 دن کا چلہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلہ کہاں سے لائے لوگ؟ خانقاہوں میں بھی چلہ، نبوت میں بھی چلہ، تبلیغ میں بھی چلہ، جو اس سے اگر دل سے عداوت کرے تو پھر شریعت اسلامیہ کی بہت بڑی گستاخی کرنے والا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ چلے کے اندر اپنی جو ہے ایک طرح کی دنیا کو الگ کرتا ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے پھر 10 دن کے روزے رکھے اور بالکل گئے اللہ کے وہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کلامی کا موقع بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی۔ یہ مکمل مدارس کے حوالے سے ایک عبارت ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم 30 يوما في شهر ذي القعدة فلما أتم 30 أنكر خلف فمه وتصوت فأوحى الله تبارك وتعالى أما علمت أن خلف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك فأمره أن يزيد عليها 10 أيام من ذي الحجة۔ تفسیر مدارس۔ اب میں آخر میں جو بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ تمام انبیاء کے سردار موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام کتابوں سے بڑھ کر کے بڑی کتاب جو ہے وہ توریت نہیں ہے، قرآن کریم ہے۔ وہاں نبی کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کے ایک ایک امتی ایک ایک گھر کے اندر یہ دولت عطا فرمائی ہے، جب چاہے وہ قرآن کریم کو کھول کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور اب تو اتنا اللہ نے فضل فرما دیا، کسی جگہ میں سفر میں قرآن نہ ہو تو موبائل کے اندر تھوڑا شروع کر دیا اور قرآن کریم سامنے آ گیا۔ اے امت محمدیہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام کتابوں کے سردار، تمام انبیاء کے سردار کے اوپر اس قرآن کو نازل کرنا اتارنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے تاکہ گناہوں کو نہ کرو یا کمی کرو، روزے رکھو، فضول باتیں نہ کرو، اپنے منہ کو صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو، دیکھو میں قرآن کو نازل کرنے والا ہوں۔
تو قرآن کے لیے رمضان آیا ہے، رمضان کے لیے قرآن نہیں ہے، لیکن نسبت دونوں چیز برابر برابر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ لیلۃ القدر کے اندر اترا ہے، رمضان میں اترا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی عظمت کے لیے شب قدر عطا فرمائی، رحمت کا، مغفرت کا، آگ سے آزادی کا موقع عطا فرمایا۔ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ نے بہت کچھ کیا ہے۔ اگر ہم پھر اس قرآن کی قدر نہ کریں میرے بھائیوں، حضرت صاحب وکیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک پیارا شعر پڑھا کرتے تھے، عجیب شعر پڑھتے تھے۔ قوم ہے قرآن سے قرآن گیا قوم گم، یہ مختصر اردو میں مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی کا شعر ہے۔ قوم ہے قرآن سے قرآن گیا قوم گم، اور سوم ہے ایمان سے ایمان گیا سوم گم۔ آج ہم قرآن کی ذرہ برابر قدر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ہمیں اعزاز عطا فرمایا، اور اتنا ہی نہیں میرے پیاروں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی امین و صادق ہونے کی مکہ میں نکالی، اور بھی چاہا کہ میرے نبی کو نبوت دو، رسالت دو، نبی بناؤ، تو ڈائریکٹ نہیں دیا جبریل جاؤ نبی بنا دو، نہیں، نبی جی آپ آخری پیغمبر ہے۔ دوستو ذرا غور کرو، اللہ نے اپنی محبت، اللہ نے معافی کے لیے، اللہ نے اپنا قرب دینے کے لیے، اگر پورا رمضان تم سے نہ ہو سکتا ہو تو میرا پیار لینے کے لیے آخر میں کم سے کم 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، پورا سال لوگوں سے، دوستوں سے، بیوی سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے بہت بات کی، مجھ سے بات کرنے کے لیے رمضان کے خالی 10 دن دے دو۔ میں نے نبیوں کو اور پیغمبروں کو جو ہے 40 دن مانگے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے، اپنے سے بات کرنے۔ تو اتنا بڑا گنہگار ہے، تو آجا وتبتل الیہ تبتیلا۔ پورا سال جو ہے پڑھاؤ، پورا سال جو ہے تعلیم و تعلم کرو، پورا سال دعوت و تبلیغ کرو، لیکن آخری عشرے کے اندر میرے نبی نے کبھی بھی عشرے کا اعتکاف نہیں چھوڑا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا فرماتے ہیں، مدنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنے دعوت و تبلیغ کے کام سے، آپ اپنے تعلیم و تعلم کے کام سے، آپ اپنی ضرورت کے کام سے فارغ ہو جاؤ تو آپ میرے سامنے کھڑے ہو کر کے اعتکاف میں گر جاؤ۔ اعتکاف کرو، اعتکاف لوگوں کے لیے پورا سال دو، میرے لیے خالی 10 دن دے دو، پورا مہینہ نہ دے سکتے ہو تو۔ صرف موسیٰ علیہ السلام سے چلہ نہیں مانگا، قرآن کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے رب سے بھی فرمایا، نبی جی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب سنو، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا مزمل، اے چادر میں لپٹنے والے میرے سردار، میں آپ کے اوپر بڑا بھاری قرآن اتارنے والا ہوں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ دن میں نبی جی آپ کو دعوت و تبلیغ کا بڑا کام رہتا ہے، وہ وفد آیا، وہ مشرکوں کی جماعت آئی، یہاں بھاگے، یہاں بھاگے، یہاں بھاگے، ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ کا نام لے کر سب کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ اور خدیجہ کا گھر چھوڑوا کر، مکہ چھوڑوا کر، اتنے دور کے اوپر جو حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، غار نور، غار ہرا، وہاں پر آپ سے چلہ لگوایا اور پھر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ نبی جی پڑھیے، نبوت شروع ہو رہی ہے، رسالت شروع ہو رہی ہے، قرآن شروع ہو رہا ہے، اور قرآن کے نازل کرنے اور نبی کو قرآن کو دینے کے لیے بھی چلہ لگوایا۔ دوستوں سے باتیں زیادہ نہ کرو، فضول باتیں موبائل پر نہ اڑاؤ، یہ دل سخت ہو جائے گا، دل کالا ہو جائے گا، فضول باتیں نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے اور حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ میں کہوں آخر میں،
علامہ علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے متعلق فرمایا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میوات میں جماعت میں جاتے یا اجتماع میں جاتے میوات وغیرہ میں، تو فرمایا کہ لوگوں کی عوام کی ملاقاتوں کی وجہ سے دل میں ایک کثافت اور دل کے اندر ایک قدرت اور ظلمت نورانی، اللہ نے آپ کا دل، حضرت مولانا الیاس صاحب کا دل بڑا نورانی تھا، اللہ کی یاد میں ہمیشہ تھے، تو اس نورانی دل اور روحانیت کے اندر پردہ اور حجاب آتا تھا، تو میں اس کو دھونے کے لیے، دور کرنے کے لیے میں رائے پور جاتا اور وہاں پر جا کر کے میں اعتکاف کرتا اور تمام مخلوق سے الگ ہو کر کے اپنے رب سے باتیں کرتا، اعتکاف، خانقاہ میں جاتا، گھر پر رہیں گے، بازار میں رہیں گے، کچھ نہ کچھ نہ کرنے کی تو ہو ہی جائے گی۔ اللہ نے یہ قرآن دیا ہے، رمضان دیا ہے، یہ مغفرت کا یہ موسم دیا ہے، اس لیے ارادہ کرو، نیت کرو، انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے رمضان میں، زیادہ سے زیادہ تراویح میں وہاں قرآن سنیں گے جہاں آہستہ قرآن پڑھا جائے گا، اور اللہ سے پورے سال کی معافی مانگنے کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مجھے ہم تمام کو قرآن اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب